قرآن مجید میں جن اقوام کا ذکر کیا گیا ہے ان میں قوم عاد بھی ہے۔ یہ قوم عرب کے قدیم قبائل میں شامل ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد و قبائل کے اعتبار سے ایک باعظمت و سطوت جماعت کی حیثیت میں تھے، جو عرب سے نکل کر شام، مصر، بابل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست حکومتوں کی بنیادیں قائم کی۔ عرب ان باشندوں کو امم بعیدہ یا عرب آریہ کہتے ہیں اور ان کی مختلف زبانوں کو عاد، سمود، تسم اور جدیس کہتے ہیں۔ بعض مورخین کہتے ہیں ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا، اور یہ قوم بت پرست تھی اور صنم پرستی کے ساتھ صنم تراشی کی ماہر تھی، اور قوم نوح کے جو بت تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، وہی ان کے بھی بت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک معزز فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنے فرض منصبی کے مطابق ان کو بت پرستی اور شرک سے باز آنے اور وحدانیت پر قائم رہنے کی دعوت دی، نیز ان کے ظلم و جور اور بغاوت و سرکشی، دنیا میں انہماک اور آخرت سے اعراض پر ان کو تنبیہ فرمائی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو ماننے سے گریز کرنے لگے اور بحث و مباحثہ پر اترے اور حضرت ہود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے پاس معتبر رسول بنا کر بھیجا گیا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے کوئی اجرت و بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر و بدلہ تو رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا تم اونچی زمین میں کھیلنے کو ایک شان بناتے ہو اور ایسے صنعتیں بناتے ہو کہ تم کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ مارتے ہو تو ظلم و جبر کرنے والوں کا سا ہاتھ مارتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پہنچائی وہ چیزیں جن کو تم جانتے ہو، اور چوپائے اور بیٹے اور باغ اور چشمے۔ تمہیں بڑے دن یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں اور ہدایتیں ان پر اثر انداز نہیں ہوئیں، بلکہ وہ لوگ اور زیادہ ضد و ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے لگے اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق و استہزاء کرنے لگے اور ان کو بیوقوف قرار دینے لگے، بلکہ ان کے دلائل کو جھوٹا ٹھہرانے لگے۔ چنانچہ کہا، قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ الاعراف۔ ہم تجھے اے ہود حماقت و بیوقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تو تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ نیز ان لوگوں نے کہا کہ اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل کے ساتھ نہیں آیا اور ہم تیری بات سے ہمارے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے، اور ہم تجھ کو جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تجھ پر ہمارے معبودوں اور دیوتاؤں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، اور کہا کہ ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے۔ پھر حضرت ہود سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر تم جو عذاب کا وعدہ کرتے ہو وہ سچا ہے تو عذاب لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب کب آئے گا اس کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن اگر تمہاری سرکشی اور طغیانی کی یہی حالت رہی تو ضرور عذاب آ کر رہے گا۔ اور چونکہ وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی ان کھری کھری باتوں کا جواب نہ دے سکے، اس لیے ان کے خلاف مکر و سازش کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھ پر کوئی مہلت نہ دو، مگر نتیجہ دیکھ لو، کیونکہ میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو کہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ غرض جب قوم عاد انتہائی شرارت و بغاوت پر اتری اور اپنے نبی کے خلاف سازش کرنے لگی تو قانون خداوندی کے تحت جب عمل اور قانون جزا کا وقت آ پہنچا اور اللہ کا غضب ان پر بھڑکا، اولاً ان پر خشک سالی کا عذاب مسلط ہوا جس سے وہ عاجز و درماندہ نظر آنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دوبارہ ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تمہارے اوپر آسمان سے برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوتوں پر نئی قوتیں بڑھا دے گا اور تم اس سے منہ مت موڑو، مگر وہ برابر اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ تب ان پر ہولناک عذاب بھیجا گیا اور ان کو بادل نظر آئے
جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہے تھے، کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسیں گے، مگر اسی میں ان کا عذاب پوشیدہ تھا۔ یہ ہوا تھی تیز و تند، جب مسلسل 8 دنوں تک یہ ہوائیں اور آندھیاں ان پر چلائی گئی تو ان کی اور ان کی آبادی کو انہیں تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ تنومند انسان بے حس و حرکت لاشوں کی شکل میں پڑے ہوئے تھے اور اپنی جسمانی طاقتوں اور قوتوں پر مغرور اور اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں سرمست سرکش انسان اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کسی درخت سے شاخوں کو کاٹ کر ڈال دیا گیا ہو۔ بس اس عذاب سے بچنے والے صرف وہ لوگ تھے جن کو سرمست و سرکش مغرور لوگ حقارت امیز نظروں سے دیکھتے تھے، اور وہ اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کے ہاتھ ایمان لائے ہوئے تھے۔ یہ تھا اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ، جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام یا اپنے وقت کے کسی بھی نبی کی بات کو تسلیم کیا، اللہ نے انہیں ہر وقت ہر دور میں کامیاب کیا۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا، اللہ نے انہیں ناکام کر دکھایا۔